بہت ہی زبردست یہ دعا ہے، مجھے بڑی پسند ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کی جب وہ بے گھر تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے سیٹل بھی ہونا چاہتے غیر تھے. شادی شدہ والوں کو آپ نسخہ دینے لگے. غیر شادی شدہ والوں کو بھی نسخہ ہے اور ان امپلائڈ لوگوں کو بھی. تو دعا ہے جی، فقال ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر. وہ بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اب اس دعا کے حوالے سے دو تین انٹرسٹنگ پوائنٹس یہ ہیں کہ نمبر ون، یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کی وین ہی ڈیڈ اے گڈ ایکٹ. وہ جو ان کی بیٹیاں تھیں، شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کی مدد کی اللہ کے لیے. اور دیکھیں اس کے بعد اس ایکٹ کو واسطہ بنایا اور اللہ کے سامنے اپنی بیچارگی پیش کی کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور دوسری بڑی زبردست بات اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی، ان کو نہیں کہا کہ تم میرے لیے دعا فرما دیں. دیکھیے اللہ کو پسند ہے، خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ ہم سب کو کہتے ہیں جی میرے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور میرے یہ لیے موسیٰ دعا علیہ السلام کریں. کی وہ اسٹیٹ تھی، نہ ان کے پاس کوئی گھر تھا، نہ کوئی کام کاج تھا، بالکل غیر علاقے میں تھے. اور بالکل انہوں نے کوئی ریٹرن بھی نہیں لیا، ریٹرن بھی کچھ نہیں لیا. اور دیکھیں اس کے نتیجے میں شادی بھی ہوئی، ان کو رہائش بھی ملی الحمدللہ، اور امپلائمنٹ بھی ملی. تو یہ دعا ضرور اس رمضان میں آپ لوگ کیجئے رزق کے حوالے سے، اور ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے یہ دعا کیجئے. سو دیٹس مائی ریفلیکشن. میری ریکویسٹ ہے مغیرہ اس دعا کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں آڈینس کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے میرے اوپر نازل کیا ہے میں اس کا خیر میں سے میں اس کا فقیر ہوں. ان ادر ورڈس جو بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے وہ چاہے یعنی اللہ کی طرف سے بلیسنگس کے بارے میں کبھی بھی انسان کو انڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے، یا انسان کو اللہ سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ان ادر ورڈز ہم کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ان ڈائر نیڈ آف اینی خیر دیٹ اینی خیر، بہت جنرل اور یعنی کہ کمپریہنسو نیڈ والی فیلنگ جو کہ توحید کی جان ہے بیسیکلی، کہ ہم سمجھیں کہ ہم مستغنی نہیں ہیں بلکہ ہم ہر وقت اللہ یعنی کی فقر کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آنا. آپ نے جو آغاز میں بات کی تھی اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے، تو ایک اور چیز بڑی میں انٹرسٹنگ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے احمد بھائی نے بتایا نا کہ ایک پیٹرن ہے، اسی طریقے سے مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں آج کل ایک نیریٹو خاص طور پہ فیمنسٹ لے کے آتی ہیں کہ جو ہے نا یعنی ریلیجن جو ہے ہمارے ساتھ ایمپیتھائز نہیں کرتا، یعنی عورتوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا قرآن مجید کے اندر. اور جو ہے نا فار ایگزامپل مارنے کا حکم آ گیا، اور اس طریقے سے دیگر جگہوں پہ تو وہاں پہ ایمپیتھائز نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ جو تین آپ نے باتیں ذکر کی، دو ذکر کی، میں تیسری کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی یعنی اپنی بندیوں کی فیلنگ اور جذبات کو باقاعدہ ظاہر کیا. جیسے یہاں پہ کہا نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یہ پوری آگے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی جذبات کا خیال رکھا. یعنی شی واز ناٹ اے پروفٹ، یعنی وہ کوئی پروفٹ نہیں تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو صرف ان سے کنسرن تھا. نہیں، اللہ وہ شی واز ایک لیڈی، اے پائس لیڈی. اور اللہ نے کہا کہ تم ڈرنا نہ، میں اس کو واپس لوٹا دوں گا تمہارے پاس، اور تم غم نہ کرنا، یعنی اس کے غم. اور پھر آگے ان کے ذکر کیا کہ شی واز اباؤٹ ٹو ایکچولی ریویل، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا، اور بعد میں ان کے کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں. جذبات، یعنی یہ پوری آیات میں اللہ نے ان کی جذبات ذکر کیے. اسی طریقے سے سورہ مریم کے اندر ایگزیکٹلی جب آپ نے بات کی تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کے جو ہے جذبات کا ذکر کر رہے ہیں. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا. اور وہاں پہ پھر ان کی تکلیف کا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کہ ان کو جو وہ پریگننسی ڈیلیوری کی جو تکلیف تھی اللہ نے کہا کہ باقاعدہ کوٹ کیا کہ کاش میں مر جاؤں، یعنی حالانکہ وہ چیز یعنی اللہ نے اس کو کوٹ کیا. اچھا پھر اسی طریقے سے ہم سورہ مجادلہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ جو خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ ہے کہ جو بالکل اللہ کے رسول کے پاس آئی اور جھگڑنے کے لیے. تو اللہ نے آیات کا در دیکھیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنی بیوی، اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑتی ہے، آپ سے بحث کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی یہ ساری آیات کو اور ان آیات کے اگر کوئی بندہ پروفاؤنڈلی میننگ کو سمجھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کس طریقے سے اپنی بندیوں کے جذبات کو باقاعدہ نہ صرف ان کا خیال رکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ میری بندیوں کے دل میں کیا چل رہا ہے، ان پہ کیا تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں، اور کس طریقے سے اگر فار ایگزامپل کسی جگہ پہ مین ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا وہ طریقہ. اسی طریقے سے جیسے آپ نے بات کی تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور جو واقعہ جو ان کی اور جو پھر دعا بھی تھی ان کی ذکر جو انہوں نے نیکی کی ان کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یعنی جو ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا شعیب کے پاس آئے اور آ کے وہاں پہ ان سے ایک کانٹریکٹ ہوا 8 سالوں کا، تو آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھری شادی کے عوض کہ میں آپ کی 8 سال خدمت کروں گا. اور قالت انی اريد، یہ آیت نمبر ہے 27،
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے جو ہے وہ آپ یعنی میں آپ کی بیوی سے، آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ شادی کروں اور اس کے عوض کہ میں 8 سال آپ کی جو ہے نا خدمت کروں، یعنی میں پیرافریز اور میننگ بتا رہا ہوں اس کا. تو لیکن میں 10 سال، انہوں نے ان سے تقاضا کیا کہ 10 سال، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال پہ آپ مجھے باؤنڈ نہ کریں، لیکن میں 10 سال بھی یعنی وہ میرے اوپر آسان، یعنی اگر آسانی ہے تو میں کر دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ یار ہمارے یہاں نا ایک قسم کی سسرالی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نا ایک مذاق بھی بہت زیادہ ہے، اور ہمارا ایک نا نیگیٹو ان کے بارے میں ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی سسرال جو ہے، جیسے ہمارے ایک بھائی ہیں وہ سسرال کو سسرائیل کہتے ہیں اسرائیل سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نا ہمیشہ یہ ایک ریپلسو فیلنگ ہمیں آتی ہے ان کے ذکر کرتے ہوئے کہ جی ان کی جو ہے نا وہ مطلب دیر ایول کائنڈ آف تھنگس نا، یا پھر ان کے ساتھ اتنا قرب والا تعلق ہمیں نہیں مینیفیسٹ کیا جاتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ باپ اور ماں کی جگہ پہ ہوتے ہیں، فادر ان لا باپ کے قائم مقام پہ. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی 8 سال خدمت کروں گا، یعنی اپنے سسر کی خدمت ہے. سبحان اللہ، کوئی بندہ کہ جی آپ سسر کی خدمت کرنے کے لیے 8 سال کمٹ کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ. تو اس میں کوئی یعنی یہ ہماری رجولیت کے خلاف نہیں ہے، ہماری مردانگی کے خلاف نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ گردمات بن جائے، یہ بھی مطلب نہیں ہے. لیکن مراد یہ ہے کہ یعنی اگر خدمت کرنے کی وہ باپ کی جگہ پہ انسان جو ہے وہ خدمت، جذبہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں خدمت کا جو جذبہ جو ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، تو ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو دیکھیں بینیفٹ مل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا فائدہ اٹھایا وہ بھی دیکھیں. تو یعنی ان چیزوں کو ہمیں اپنے کلچرل جو ہے نا کلچرل سینسٹیوٹیز کا یہاں پہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ان چیزوں کو. اچھا، اسی قصے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ قصے کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی سے قتل ہوا اور پھر فرعون نے اپنے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگایا، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین کی طرف گئے، اور راستے میں بیسکلی یہ ایونٹ ہو رہا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کے اینیملز کو جو ہے وہ پانی پلایا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع ذکر کیا ہے اور بہت ہی ایک مختلف انداز سے اس موضوع کو ذکر کیا، اور وہ حیا کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حیا کو سمجھاتے ہوئے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں پردے کے آیات ہیں، سارا کچھ ہے. خاص طور پہ سورہ نور میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، بلکہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے پردے کے احکامات ذکر کیے ہیں، کس طرح خواتین کو کہا ہے کہ ولا یضربن، اپنے ارجلہن، پیروں کو زور سے زمین پہ نہیں مارنا، گھر میں استئذان کر کے سلام کر کے داخل ہوں. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں، ان 2 خواتین کے بارے میں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یعنی کہ اس کے چلنے کے ایکٹ کو ہی حیا کا پیکر بن کے، یعنی کہ دا ایکٹ آف واکنگ اٹ سیلف، اللہ نے اس کو حیا کے ساتھ چلنے والا کہا. میں یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ بچے خاص طور پہ اسکول کالج کے جن کو ہم پڑھاتے ہیں، دے آر ریسیپٹیو ٹو آل آئیڈیاز. یعنی کہ وہ ان میں نا یہ ایک کیفیت نہیں ہوتی، یہ ایک ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جتنے بھی فورن آئیڈیاز پڑھ رہے ہیں، کہیں سے سن رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا دین کے تھرو فلٹر کریں. مثلا میں یہ الفا وومن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پڑھ رہا تھا، اور مجھے جو ہے نا وہ آپ یقین کریں ناٹ ان اے بیڈ سینس، لیکن تھوڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ اس کی اگر آپ تھوڑی ہسٹری دیکھیں خاص طور پہ کہ یہ الفا وومن کا کانسیپٹ آخر آیا کہاں سے. یہ نیشنل لائبریری آف میڈیسن، نیشنل سینٹر آف بایو ٹیک انفارمیشن ہے، US کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے اس کے اوریجنز بتائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی the term alpha female is applied to women originated from the field of animal behavior, specifically non-human primate literature. اب الفا فیمیل جنرلی یہ کانسیپٹ اس طرح کا ہے جو کہ فیمنسٹک نیریٹو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا فلیور ملتا ہے ان اے سینس. اب یہاں پہ نا ہم تھوڑا سا عدل کی بات کریں گے. کچھ نیریٹو اس میں اس طرح کا ہے، مثلا فار ایگزامپل ایک الفا فیمیل کیا ہے، دے آفر فیئرلیس لیڈرشپ، پھر اسی طرح ان کے پاس ہائی ایموشنل انٹیلیجنس ہے، پھر اسی طرح دے آر آبسیسو لرنرز. اب ان میں سے کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ ان اینڈ آف اٹ سیلف اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب ہو جاتا ہے جب اس پورے نریٹو کو ہم ایز سچ اس طرح ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح کے فیمنسٹک نریٹو ہے. فار ایگزامپل عورت کو کیا لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے ایک کویشچن پوچھوں، ہاں اللہ نے جو اس کو ذمہ داری دی ہے گھر کے اندر، عورت گھر کے اندر اپنی لیڈرشپ سکل جو ہے وہ کرے، کیا عورت کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. عورت کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے جو اللہ نے اس کا دائرہ کار مقرر کیا ہے. میں آپ کے سامنے جلدی سے 2 یا 3 احادیث رکھوں گا جو کہ حیا کے کانسیپٹ کو بیسکلی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہیں. یہ روایت صحیح روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا حیا دین کا حصہ ہے؟ از ماڈesty پارٹ آف دا ریلیجن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا الدین کلہ، یہ پورے کے پورا دین ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ modesty is part of faith and faith is in paradise. Shamelessness is part of insolence and insolence is in hellfire. پھر اسی طرح ایک اور روایت، یعنی کہ آپ یقین کریں حیا پہ آپ احادیث دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ والی جو حدیث ہے نا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرو، جس کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نریٹو کو کنزیوم کر کے ٹوٹلی ایکسیپٹ نہ کریں، بلکہ ہم شعور رکھتے ہیں دین کا ایک فلٹر جو قرآن و کتاب و سنت کا فہم ہے اس کے حساب سے اس نریٹو کو لیں. اور ہاں اس نریٹو میں جو چیز کتاب و سنت کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے، مثلاً ایک عورت میں سمجھتا ہوں اس کو بہت اچھا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی پرورش اچھی کر سکے، پیرنٹنگ اچھی کر سکے، اینڈ سو فورتھ. جزاک اللہ خیر ذیشان بھائی. اچھا اس میں نا ہم کیونکہ اسٹوریز آف دا پروفٹس ہیں اس میں اس پورشن آف دا قرآن کے اندر، تو میں ایک اور پیٹرن شیئر کرنا چاہوں گا بڑا امپورٹنٹ، اور اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ لیسن ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہماری جو آڈینس ہے اس کے اوپر غور بھی کرے، اس پیٹرن کے اوپر جو بڑا ایک ریپیٹڈ پیٹرن ہے جو ہم دیکھتے ہیں ان قصص الانبیاء یعنی اسٹوریز آف دا پروفٹس میں. دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم نوح علیہ السلام کی اسٹوری دیکھیں، اس میں نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، جو ڈس بلیورز ہیں جو انکار کرتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. پیچھے کون رہتا ہے؟ نوح علیہ السلام رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو بلیورز ہیں وہ رہتے ہیں، اور انہی کی پھر آگے جو ہے نا ایک ٹریجیکٹری چلتی ہے. لیکن کچھ سالوں بعد کیا ہوتا ہے؟ شرک واپس آ جاتا ہے اور پھر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا انبیاء بھیجتا ہے. اسی طرح یہ پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام یہود کو دعوت دیتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہیں یہود اس قسم کے کسٹمز وغیرہ اپنا لیتی ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کے بالکل مخالف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ لیبل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسنس جو ہے اس کی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو واپس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر واپس لگانے کی کوشش کرتے ہیں پوری. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہیں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، وہ لیبل تو رکھتے ہیں اپنا کرسچن کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں، لیکن کیا ان ایسنس وہ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے اوپر ہیں، تو وہ لیبل تو لے کے پھرتے تھے ابراہیم کے دین کو فالو کرنے کا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ابراہیم کے دین کو فالو کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ بالکل بھی نہیں کر رہے تھے. یعنی ایک آپ کو جو پیٹرن نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دین کے ساتھ فالوورز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیبل سٹک کر جاتا ہے، لیبل مینٹین رہتا ہے، لیکن ایسنس جو ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیبلز کی پرواہ نہیں کرتا بالکل بھی. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کرسچنز جو ہیں وہ آج بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، یعنی آج بھی وہ لیبل لے کے پھرتے ہیں کہ وی آر فالوورز آف عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان ایسنس وہ فالوورز نہیں ہیں. اور انہوں نے دین اتنا زیادہ چینج کر دیا، جو اوریجنل دین تھا توحید کا اتنا چینج ہو گیا کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک اور رسول بھیجنا پڑا کہ آ کے وہ ان چیزوں کو صحیح کرے، ان بلیفس کو، ان کرپٹ بلیفس کو واپس صحیح کرے، اس یونیورسل بلیفس جو آدم علیہ السلام سے لے کے چل رہی تھی ان کو اسٹیبلش کیا جائے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از وی نو دا لاسٹ پروفٹ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ان کا جو میسج ہے اس کو پروٹیکٹ کر لیا قرآن اور سنت کی فارم کے اندر. کیا اب یہ دوبارہ وی لرن فرام ہسٹری اینڈ ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کیا ایسا ہو سکتا ہے اب کہ ہم بھی صرف لیبل لے کے پھر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایسنس جو ہے ہم لوز کر گئے ہیں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے صرف جو ہے لیبل ہی لیا ہوا ہے، اس لیبل پہ ہی امیدیں باندھ رکھے ہیں؟ جیسے مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز کہتے تھے، جس طرح یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کہتے تھے، جس طرح کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کہتے تھے. سو یہ ایک بڑا ایک کاز آف کنسرن ہونا چاہیے ہم سب کا کہ کیا ہم صرف
ایک لیبل لے کے پھر رہے ہیں کہ کیا اس لیبل کے اندر ایسنس بھی ہے کہ نہیں ہے. اور اس کو چیک کیسے کیا جائے گا؟ چیک کیا جائے گا اپنے آپ کو پرکھیں آپ اس میسج کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے, اور وہ ہے قرآن و سنت. کہ کیا جو آپ لیبل لے کے پھر رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں اس طرح اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں, ڈو یو فائنڈ ان دا قرآن اینڈ سنہ, اور اس کو چیک کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے بہت زیادہ لوگ ہیں جو مسلم بائی برتھ ہیں یا شاید مسلم بائی چوائس ابھی تک نہیں ہوئے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا یہ لیبلز جو ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایسنس کو دیکھ